बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। दोस्तों, एक सवाल है कि उलमाए देवबंद और उलमाए बरेलवी में कौन हक़ पर है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सिलसिला आलिया सैफिया जो तसव्वुफ़ का सिलसिला है उसके जो वाबस्तगान हैं, मुतालिकीन है, ये कौन से अक़ायद रखते हैं और उनके क्या नज़रियात हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। मैंने क्लिप और भी उस पर किया था मगर शायद कोई ज़्यादा नहीं समझ सका। बाज़ लोग कमेंट करते हैं कि आप कौन से अक़ीदे वाले हो, इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपके सामने अपना जो नज़रिया है वो वाज़ेह कर दूँ। दोस्तों, जो देवबंद है वो एक मदरसा है, जो बरेलवी है बरेलवी में ये एक मदरसा है। ये दोनों है मदारिस, कोई फ़िरक़े नहीं है, कोई मज़ाहिब नहीं है। दोनों मदरसे हैं, दोनों से हर किस्म के उलमा फ़ारिग़ होते हैं। उसमें से ऐसे उलमा भी फ़ारिग़ होते हैं जो कसरत से ऐसे उलमा फ़ारिग़ होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत वल जमात के अक़ायद रखते हैं, जो हनफ़ी मज़हब पर पाबंद है और जो सही अक़ायद रखने वाले हैं। तो इसी तरह से उलमा भी कसरत से उससे फ़ारिग़ होते हैं। तो हम उसकी तईद करते हैं, चाहे वो बरेल से फ़ारिग़ हो, चाहे वो देवबंद से फ़ारिग़ हो, तो हम उसके साथ है, वो हमारे सरों के ताज है। इसी तरह से इन मदारिस से बाज़ लोग ऐसी भी फ़ारिग़ होते हैं जिस पर नजदियत और वहाबियत का असर होता है। देवबंद से बहुत से उलमा ऐसे भी फ़ारिग़ होते हैं जिससे मतलब नजदियत और जिस पर वहाबियत का असर और अहले हदीसों का असर होता है। तो उसकी हम तईद नहीं कर सकते कि यार ये बस देवबंद से फ़ारिग़ है, हम उसकी तईद करेंगे। तो जितने भी ऐसे लोग जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं उस पर वहाबियत का असर है, जिस पर जो ममाती है, जिनको पंचपीरी हमारे सरहद में कहते हैं, ये सब ख़ुद को देवबंदी भी कहते हैं। तो उसको हम सिर्फ देवबंद के टाइटल की वजह से नहीं मान सकते। तो इसी तरह से बरेल में बाज़ लोग, बाज़ उलमा ऐसे हैं जिस पर मतलब रफ़ीज़ियत का असर है, जो तफ़ज़ीली है। सब के सब तो नहीं है, ये समझ लो। उससे अहलुस सुन्नत वल जमात के उलमा भी बहुत है, कसरत से है उसमें। मगर बाज़ लोग ऐसी भी है जो इस बरेल के नाम से मतलब रफ़ीज़ियत फैला रहा है, तो उसकी हम तईद नहीं कर सकते सिर्फ बरेलवी होने के सबब। तो दोस्तों, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है, ये समझ लो कि जिनकी भी अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात के मुताबिक है, जो मज़ाहिब अरबआ हनफ़ी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली इस मसलक में किसी एक मसलक का ताबे है। यहाँ तो अहनाफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हनफ़ी होगा तो वो उनकी मतलब अगर अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात के मुताबिक हो, जो हनफ़ी हो, मतलब मज़ाहिब अरबआ यानी 4 मज़ाहिब में किसी एक का पाबंद हो, तो बिल्कुल चाहे वो देवबंद से फ़ारिग़ हो, चाहे वो बरेल से फ़ारिग़ हो, वो हमारा भाई है, वो सुन्नी ही शुमार किया जाएगा, चाहे जो कुछ भी अपने ऊपर नाम रख ले। तो ये पहली बात तो समझ लो। तो असल चीज़ अहलुस सुन्नत वल जमात के अक़ायद व नज़रियात है। तो जो भी उस पर उस मायार पर बराबर होगा वो हमारा भाई होगा, चाहे ख़ुद को देवबंदी कहे, चाहे ख़ुद को बरेलवी कहे। तो दोस्तों, एक सवाल उठता है कि क्या मतलब ये जो आपने बात की कि मतलब अहलुस सुन्नत वल जमात की जिन लोगों के अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात के मुताबिक होगी वो ही सुन्नी शुमार किया जाएगा, तो क्या बरेलवी और देवबंदी सुन्नी नहीं है? तो दोस्तों, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि बिल्कुल उसमें सुन्नी उलमा भी कसरत से मौजूद है, देवबंद में भी है। मुमकिन है कुछ बरेलवी भाइयों को ये एतराज़ हो कि देवबंद में सुन्नी कहाँ से आए। तो बरेलवी भाइयों, देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत वल जमात के अक़ायद के हामिल लोग हैं। बिलख़ुसूस हमारे सरहद में, अफ़ग़ानिस्तान में, क्वेटा में यहाँ ऐसे उलमा है जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं और उनके अक़ायद अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत वल जमात के मुताबिक है। मिलादुल नबी भी करते हैं, या रसूलुल्लाह की भी मानने वाले हैं, औलिया किराम की फ़ुयूज़ात, उनके तबर्रुकात, सब चीज़ जितनी भी मतलब अक़ायद व नज़रियात अहलुस सुन्नत वल जमात की है, तो वो सब के सब मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो इसीलिए हम उसको सुन्नी ही कहेंगे, चाहे ख़ुद को देवबंदी कहे या कोई और। तो एक तो ये बात हुई। इसी तरह से देवबंदी भाइयों, बरेलियों में भी बहुत से उलमा ऐसे हैं जो मुअतदिल है, जिनके अक़ायद अहलुस सुन्नत वल जमात के मुताबिक है और उसका मुशाहिदा हमने किया है। तो बिल्कुल उसमें भी अहलुस सुन्नत वल जमात के उलमा है, हम उसकी भी तईद करते हैं।
مگر یہ سمجھ لو کہ جو لوگ بریلوی کے نام سے جو خود کو بریلوی کہتے ہیں مگر شیعیت پھیلا رہے رافضیت پھیلا رہے تو اس کے ہم بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں، چاہے جو کچھ بھی نام خود پر رکھ لے۔ تو دوستو یہ جو دیوبندی اور بریلوی ہے، دیوبند میں وہ لوگ جو حیاتی ہے جن کے عقائد اہل السنت والجماعت کے مطابق ہے، اور اسی طرح بریل میں وہ علماء جن کے عقائد اہل السنت والجماعت کے مطابق ہے جو رافضیت سے پاک ہے۔ یہ دونوں علماء، یہ دونوں مدارس اس طرح سے عقائد رکھنے والے تو وہ دونوں اہل السنت والجماعت میں شامل ہے اور ہم اس کی بھرپور طریقے سے تائید کرتے ہیں اور وہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو اس باتوں میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ دونوں جماعت اہل السنت والجماعت کی شاخیں ہے، ایک مضبوط شاخیں جنہوں نے الحمدللہ حنفیت کا اور اہل السنت والجماعت کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ لو۔ اب بعض لوگ شاید تشویش میں مبتلا ہو کہ ہم پھر پہچان کس طرح کریں گے کہ اہل السنت والجماعت کے عقائد مطلب کہ حامل کون سے لوگ ہیں اور ان کے عقائد کیا ہوں گے، پہچان ہم کس طرح کریں گے۔ تو آپ کو کچھ نشانیاں بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ سنی کون ہوگا۔ تو دوستو جب بھی کوئی خود کو بریلوی کہے یا دیوبندی کہے تو آپ ان کے عقائد کو دیکھو، اگر وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی فیوضات، ان کے تبرکات کو ماننے والا ہو، ان کے وسیلوں کو ماننے والا ہو، جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی وسیلوں کو مطلب اس پر وسیلہ پکڑنا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور وسیلے کے طور پر پیش کرنا، اس کے قائل ہو، اور جو یا رسول اللہ کے قائل ہو، جو عید میلاد النبی کے قائل ہو، جو سنتوں فرض اور سنتوں کے پاس اجتماعی دعا جو ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں اس کے قائل ہو، اور اسی طرح سے جو حیلۃ الاسقاط کے قائل ہو، اور اسی طرح سے جو تصوف یعنی پیری مریدی جو شریعت کے موافق اور مطابق ہے اس کے قائل ہو، اور اسی طرح سے جو اس طرح سے یا اس کی ریلیٹڈ جتنی بھی مسائل ہے اس کے قائل ہو، تو یہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، چاہے وہ خود کو دیوبندی کہے، چاہے خود کو بریلوی کہے، یا یہ دونوں نام ہی خود پر نہ رکھے مگر ان عقائد کے حامل ہو تو پھر وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، وہ اہل السنت والجماعت میں داخل ہے۔ یہ تو میں نے کچھ مطلب نشانیاں آپ کو بتائی کہ یہ ان کے عقائد اور نظریات ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھ لو اور پھر فیصلہ کر لیا کرو۔ تو بریلوی بھائی کہیں گے کہ یار یہ دیوبندیوں میں سنی کہاں سے آ گئی، ایسی سنی تو ہم نے نہیں دیکھی، ایسے دیوبندی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ تو دوستو ہے ہمارے سرحد میں کوئٹہ میں افغانستان میں ایسی دیوبندی ہے جو عید میلاد النبی بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھی مانتے ہیں، تصوف والے لوگ ہیں، اور اسی طرح سب کچھ مانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، تو جیسا کہ میں نے پہلی بھی ذکر کیا۔ تو یہ کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو بریلوی علماء کے ساتھ اختلافات ہے، یہ آپس میں جو اختلافات ہے بریلوی اور دیوبندی اس کا کیا بنے گا۔ تو دوستو یہ آپس میں جو اختلافات ہیں نا، یہ لفظی نزاع ہے، یہ ایک فروعی اختلاف ہے، ایک لفظی نزاع بنا ہوا ہے جو کچھ مناظرین نے بنا کر رکھا ہے، جو اس میں معتدل قسم کے علماء ہیں، وہ اس طرح سے مطلب کفر اور شرک کے فتوے لگانے کے قائل نہیں ہے ایک دوسرے پر۔ تو یہ سمجھ لو دونوں اہل سنت والجماعت کے شاخیں ہیں، اگر اس میں یہی عقائد ہو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس طرح سے عقائد رکھنے والا ہو تو دونوں ہی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ سلسلہ سیفیہ والے پھر کون لوگ ہیں۔ تو دوستو ہمارا جو سلسلہ عالیہ سیفیہ ہے یہ تصوف کا ایک بہترین اور نامور مشہور سلسلہ ہے، اور یہ سب کے سب احناف ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات رکھنے والے ہیں، اور ہمارے جو سیفی بھائی ہے جو اہل سنت مطلب جو سلسلہ عالیہ سیفیہ کے وابستگان ہے وہ خود کو نہ ہی بریلوی کہتے ہیں اور نہ ہی دیوبندی کہتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ عالیہ سیفیہ کی جتنی بھی اکابر اور مشائخ ہیں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے، چاہے وہ بریلوی ہوگا، چاہے وہ دیوبندی ہوگا، یا چاہے یہ دونوں ہی نام خود پر نہ رکھے، تو وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود کو بریلوی اور دیوبندی کہنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بریلوی اور دیوبندی یہ مسئلہ تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان افغانستان یہاں بنا ہوا ہے،
ترکی کے جو علماء ہے، جو بیرونی ممالک ہے اس میں جو علماء ہے، جو مسلمان ہے، وہ تو خود کو نہ بریلوی کہتے ہیں نہ دیوبندی کہتے ہیں، بلکہ ان مدارس کے نام سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہے، اس کو جانتے تک نہیں۔ تو پھر کیا وہ اہل سنت والجماعت سے نکل چکے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ سب اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ یہی اعتدال والا زبردست اور خوبصورت نظریہ ہے کہ جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے تو وہ سنی ہی شمار کیا جائے گا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور جو دیوبندیت کے نام سے نجدیت پھیلا رہا ہے، وہابیت پھیلا رہا ہے، مماتیت پھیلا رہا ہے، جو غلط عقائد پھیلا رہا ہے، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کا کبھی بھی تائید نہ پہلے کیا ہے، نہ اب کریں گے، نہ بعد میں کریں گے، اس کی ہم تائید نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے اصل اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات ہیں، اور جو دیوبند کے نام سے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پھیلا رہے ہیں تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے تائید کرتے ہیں، اور اس کو صرف خود کو دیوبندی کہنے کے سبب، یہ نام رکھنے کے سبب ہم اس کو وہابی نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا، جو بریلوی علماء ہیں، جو ان کے مدارس ہیں، ان سے جتنی بھی علماء فارغ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان میں اہل سنت والجماعت کی کثرت ہے، تو ہم اس کے بھرپور طریقے سے تائید کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، جن کی بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوں گے وہ علماء۔ تو اسی طرح سے بریلوی کو ہم بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بریلوی کے نام سے خود کو بریلوی بھی کہتا ہے اور رافضیت کا یا شیعوں کے بعض نظریات پھیلا رہے ہیں، اس کے عقائد و نظریات پھیلا رہے ہیں، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اس کی تائید نہ پہلے کیا ہے، نہ اب کریں گے، نہ بعد میں کریں گے، اس کو بھرپور طریقے سے ہم جواب بھی دیں گے، اس کا رد بھی کریں گے۔ تو دوستو، بریل اور دیوبند کے درمیان جو اختلافات ہے، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، جو حیاتی علماء ہے دیوبند میں، اور بریل میں جو صحیح علماء ہے اہل سنت والجماعت کی، تو ان کے جو درمیان میں اختلافات ہے وہ لفظی نزاع ہے۔ ہمارے درمیان میں اگر بریلوی علماء یا دیوبندی علماء یا ہمارے سلسلہ عالیہ سیفیہ کے وابستگان جو خود کو نہ بریلوی کہتے ہیں نہ دیوبندی کہتے ہیں، تو ان کے درمیان جو بھی اختلافات آئے وہ لفظی نزاع ہوگا، وہ فرعی اختلافات ہوں گے۔ اس کے سبب کوئی بھی بریلوی، دیوبندی یا سلسلہ سیفیہ کے وابستگان جو تصوف والے لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اس اختلافات کے سبب کبھی بھی نہ کافر کہیں گے، نہ مشرک کہیں گے، نہ بدعتی کہیں گے۔ یہ درمیان میں جو اختلافات ہے وہ لفظی نزاع ہے اور فروعی اختلافات ہے، تو اس میں یہی اعتدال والا نظریہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔